بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک عائشہ کی خودکشی کی خبر ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور عائشہ کی افسوسناک خبر سامنے آئی، جس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے جیڈ کے 3 سالہ معصوم بچے کو بلڈنگ سے اوپر سے نیچے پھینک دیا اور بے دردی سے اس کا قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، آخر لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ انسانیت کہاں چلی گئی اور ہمدردی کہاں چلی گئی؟ اور اس کا حاصل کیا ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے پیر پر ہی کلہاڑی مارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اس عائشہ نے یہ انتہائی بے دردی سے اس معصوم کی جان لے لی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود بدنام ہوئی، اس کا خاندان بدنام ہوا اور اس کے رشتہ دار بدنام ہوئے اور ایک بچے کی جان چلی گئی۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ تعلیم یہ دی گئی ہے اسلام میں کہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھیں اور کسی کی چیزوں کو دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر برکت کی دعا دیں، ماشاء اللہ کہے تاکہ نظر بد نہ لگے۔ دوسری بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ اس عائشہ کا شوہر اپنے اس بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا اور چاہتا تھا، اور یہ اچھی بات بھی ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ گھروں میں مرد حضرات کو بڑی حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کا مزاج دیکھ کر کوئی عمل کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو اس بچے کے چاہنے کی وجہ سے، الفت اور محبت اور پیار کی وجہ سے حسد بیوی کو ہوتی تھی اور بیوی کو تکلیف ہوتی تھی، تو میری یہ رائے ہے کہ اس کو چاہیے تھا، اس کے شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھتیجے سے محبت کرتا اور ضرور کرتا، لیکن غیر محسوس طریقے سے کرتا تاکہ اس کو معلوم نہ ہو۔ معلوم ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کی محبت، یعقوب علیہ السلام کی چاہت، یہ برادران یوسف کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، ایک جنگل و بیابان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ گھروں میں اس طرح حکمت اور مصلحت کے ساتھ گزارے تاکہ عورتوں کو ان کے مزاج کے مطابق کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان واقعات کو دیکھ کر کیا پتہ چل رہا ہے؟ میں تو سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ حدیث میں تو کہا گیا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، لیکن ان واقعات کو دیکھ کر میں کیا سمجھوں؟ عورتوں کی عقل تو گھٹنے میں کیا، وہ پیروں میں بھی نظر نہیں ہے، پیروں میں کیا، عورتوں کی عقل ہی ختم ہو چکی ہے۔ ایک نے خودکشی کیا اور دوسرے نے اس معصوم بچے کی جان لے ڈالی۔ اور آخری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں
یہ کام علماء اکرام کو کرنا چاہیے، جمعہ کے بیانات میں حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنا چاہیے۔ ارے جمعہ میں تم آتے کہاں ہو؟ جمعہ کا بیان تم شروع سے سنتے کہاں ہو؟ جس وقت جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، 2-4 لوگ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، کیا یہ میڈیا والے موجود ہوتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ علماء اکرام حالات حاضرہ پر روشنی نہیں ڈالتے۔ ارے علماء اکرام حالات حاضرہ پر روشنی نہ ڈالیں، علماء اکرام رہنمائی نہ کریں تو کون رہنمائی کرے گا؟ الحمدللہ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں، اپنی ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں، جمعہ کے اندر بیانات میں چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کام سب کا ہے، سب اس کے اندر محنت کریں، سماج میں انقلاب لانے کی جو ہے کوشش کریں۔ جمعہ میں لوگ پہلے سے آئیں اور علماء اکرام کے بیانات کو سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں تو پتہ چلے گا کہ علماء اکرام کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، کبھی حرف غلط کی طرح میڈیا کی زبان پر یہ آئے گا کہ علماء اکرام کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں۔ ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے، لیکن ایک بات آئی، ایک خبر میں نے سنی کہ علماء اکرام کو اس سلسلے میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کو جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، پروردگار ہیں، وہ رزاق ہیں، ضروریات کو پوری کرنے والے ہیں، لیکن ہر طرح سے معاملات کو جو ہے سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال محترم ناظرین، اس میں عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ حسد کی آگ، جلن کی آگ، یہ بہت ہی نقصان دہ آگ ہے، انتہائی جو ہے کوئی بھی قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اور میں آخر میں اس معصوم مقتول بچے کے ماں باپ کو یہ تعزیت کرتا ہوں، میں تسلی دیتا ہوں۔ حدیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ جس کا کوئی معصوم بچہ جو ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ اس بچہ ان کے لیے سفارش کرتا ہے کل قیامت کے دن۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی حسین، جمیل اور خوبصورت بچہ اس جوڑے کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔